تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ نیند لینا ضروری ہے؟ بغیر سوئے اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی تہجد ہو جائے گی یا نہیں؟ اسی طرح تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ اس معاملے میں بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں، انہیں تہجد کی نماز کا صحیح وقت ہی معلوم نہیں ہوتا، اور اس وقت میں وہ تہجد پڑھتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تہجد کی نماز ہو رہی ہے، لیکن ان کی تہجد کی نماز شرعی اعتبار سے نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو عموماً دیکھنے میں آئی ہے۔ تو تہجد کی نماز کا صحیح وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ یہ تمام باتیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ بات آپ کو مکمل سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرض نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، 5 وقت کی فرض نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت وہ تہجد کی نماز کو حاصل ہے۔ اور تہجد کی نماز کے پڑھنے والے کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کیسے رات کی تنہائی میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھ رہا ہے اور میری عبادت کر رہا ہے، میری بندگی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ اور اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس شخص کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے وہ زمین پر اترتے ہیں، اس شخص کے پاس جمع ہو جاتے ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ یعنی آسمان سے لے کر زمین تک اس شخص تک فرشتوں کا ایک تانتا بن جاتا ہے، ایک لائن بن جاتی ہے جو زمین پر اترتے ہیں۔ اور یہ شخص جو تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس شخص کی تلاوت کو کان لگا کے سنتے ہیں اور اس شخص کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ اس شخص کے ہونٹوں کا فرشتے جو ہے وہ بوسہ لیتے ہیں، اور اتنا فرشتے خوش ہوتے ہیں، اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو تہجد کی نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کے بعد کی 2 سنت پڑھ لی، اب آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب اگر آپ رات کو نہیں اٹھ سکتے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے یا سوتے ہیں تو نیند نہیں کھلتی، تو ایسی صورت میں آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کے 4 فرض 2 سنت پڑھنے کے بعد آپ تہجد کی نیت سے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت جتنے آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ نفل پڑھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن تہجد کی نماز کا بہترین وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، رات کا آخری پہر۔ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، اور تہجد کا وقت چونکہ عشاء کے بعد ہوتا ہے تو عشاء کے بعد سے، عشاء سے وقت لگا لیں، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلا حصہ رات کے 12-1 بجے تک، اور پھر دوسرا حصہ رات کے 3-3:30 بجے تک، پھر تیسرا حصہ جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ صبح صادق تک، یعنی 4:45 بجے تک۔ یہ آخری حصہ تیسرا حصہ ہے، 3 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ تو تہجد کی نماز آپ یا تو درمیانی حصے میں پڑھ لیں، یعنی 1 بجے کے بعد 2 بجے 3 بجے اس وقت پڑھ لیں، یا رات کے آخری حصے میں پڑھ لیں، یعنی 3:30-4 بجے کے درمیان آپ اس وقت پڑھ لیں، تو یہ بہترین وقت ہے۔ تو رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں۔ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، اور منادی آواز لگا رہا ہوتا ہے، صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، حاجتیں مانگنے والا، بخشش چاہنے والا، اس کی حاجتیں پوری کی جائیں، اس کی دعائیں قبول کی جائیں، اس کو اس کی بخشش کی جائے، صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ اور اس وقت میں جو بندہ اٹھ کر اور اپنی نیند کو، اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے خوب دعائیں مانگتا ہے، اپنی حاجتیں مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی حاجتیں، اس کی دعائیں پوری کرتا ہے۔ تو اس وقت میں جو اٹھ کر عبادت کی جائے، پھر دعا مانگی جائے۔ تو تہجد ایسے وقت میں پڑھی جائے، 3:30 بجے یا 4 بجے تک اٹھ کر تہجد پڑھی جائے، اس کے بعد پھر دعا کے لیے بھی وقت بچایا جائے، اور آخر میں پھر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ استغفار بھی کریں، کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیں۔ تو اس وقت استغفار جب آپ پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، پھر آپ کی عبادت بھی قبول ہوگی، تہجد بھی قبول ہوگی، اور آپ جو دعائیں مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگی، اور استغفار کی برکات آپ کی زندگی پر جو ہے اثر انداز ہوں گی، آپ کو نظر آئیں گی۔ تو تہجد کی نماز کا یا تو پہلا وقت درمیان کا وقت ہے رات کا، یا آخری حصہ جو رات کا ہے وہ افضل ہے۔ اور کس وقت پڑھنی چاہیے؟ صبح صادق سے پہلے پڑھنی چاہیے، یعنی فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے 3-4 منٹ 5 منٹ پہلے آپ تہجد پڑھ کے فارغ ہو جائیں، یہ تہجد کا وقت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کا وقت فجر کی اذان تک رہتا ہے، اور وہ اذان تک تہجد کی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی دیکھنے میں آئی ہے، اور آپ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ غلطی لوگ کرتے ہیں؟ تو میری مسجد میں مسائل پوچھنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب تک ہے، بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فجر کی اذان تک تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم تو اذان تک پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ تہجد کی نماز کس وقت تک پڑھنی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اذان تک پڑھنی ہے، حالانکہ فجر کی اذان تو صبح صادق سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بعد ہوتی ہے، یعنی تہجد کی نماز کا وقت ختم ہونے کے 15-20 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ بعد ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اذان تک تہجد پڑھتے رہیں گے تو تہجد کی نماز کا وقت تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ختم ہو چکا، تو آپ کی اب تہجد کی نماز کیسے ہوگی؟ یہ بہت بڑی غلطی دیکھنے میں آئی ہے، اور اس میں بہت بڑی غلطی اور مسٹیک لوگ کرتے ہیں۔ تو اس غلطی سے ہم نے بچنا ہے۔ اور اب آپ کہیں گے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور صبح صادق کب شروع ہوتی ہے، تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو اس کے لیے آپ اپنے پاس ایک جنتری کیلنڈر رکھ رہے ہیں جس میں نماز کے اور تمام اوقات ہوتے ہیں، اور یا پھر مساجد کے اندر اب تو جدید سسٹم آ گیا ہے، ڈیجیٹل گھڑیاں لگی ہیں، اس میں صبح صادق کا وقت آ رہا ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ گھڑی میں نیچے دیکھیں جو انتہائی وقت آ رہا ہوتا ہے، یعنی عشاء کا انتہائی وقت جو ہوتا ہے یہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے تک آپ عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی عذر مجبوری ہے تو یہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ انتہائی وقت نوٹ کر لیں، اس سے 3-4 منٹ 5 منٹ پہلے آپ تہجد پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوں، تو یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا ضروری ہے، نیند لینا ضروری ہے؟ بغیر نیند کے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تہجد ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے تھے، آرام فرماتے تھے، اور رات کے درمیانی حصے میں یا آخری حصے میں اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے بعد پھر اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو سو کر اٹھ کر تہجد پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، اور افضل ترین تہجد کا وقت بھی یہی ہے، اور ثواب بھی اس میں زیادہ ہے، فضیلت بھی اس کی زیادہ ہے کہ رات کو آپ سو جائیں اور سو کر اٹھنے کے بعد، نیند سے اٹھنے کے بعد تہجد پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے نہیں سو سکتا، یعنی رات بھر وہ ڈیوٹی کرتا ہے آفس میں یا کمپنیوں میں، یا رات کا اس کا کوئی بزنس ہے، رات بھر وہ نہیں سوتا، تو وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو اب وہ رات کے کسی بھی حصے میں تہجد پڑھ سکتا ہے، تہجد کی نماز اس کی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی تہجد بھی نہیں ہوگی، اگر وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے، سویا نہیں ہے تو اب تہجد نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے۔ سونے کے ساتھ تہجد کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی شخص نہیں سویا تو وہ اب تہجد بھی نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے، یہ غلطی ہے، اور یہ غلط فہمی ہمارے
اندر پائی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص نہیں سوتا تو وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو رات کے کسی حصے میں بھی صبح شادی سے پہلے پہلے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، اس کی تہجد ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز کے لیے عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے، ورنہ تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھیں، ورنہ آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ تہجد عشاء کے تابع ہے۔ اب اگر آپ نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو پہلے عشاء کے 4 فرض پڑھیں، 2 سنت پڑھیں، پھر تہجد کی نیت سے نفل پڑھیں۔ تہجد کے نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ وطر کی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ تو بغیر سوئے بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ثواب میں کمی آئے گی، تہجد ہو جائے گی۔ اگر آپ پورا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ سو جائیں، سو کر اٹھنے کے بعد رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں۔ یہ تہجد کا بہترین وقت ہے۔ امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہے، بات سمجھ آئی ہے، تو کمنٹس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور کہیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔